نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے تو میں میمونہ کو اس خوشی کے مبارک موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور بہت دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو دونوں خاندانوں کے لیے، دونوں بچوں کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے بہت ہی مبارک کرے اور یہ بچے اور ان کے بچے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. آج اس خوشی کے موقع پر چند باتیں میں اچھے ریلیشن شپ کے حوالے سے کروں گی، کیونکہ شادی ایک نئے ریلیشن شپ کا نام ہے جو صرف دو خاندانوں اور دو افراد ہی کے بیچ میں نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بہت سارے لوگ، بہت سی فیملیز، بہت سے ریلیٹیوز، دونوں طرف کے جتنے بھی جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب ایک نئے ریلیشن شپ میں بندھ رہے ہوتے ہیں. اس دنیا میں انسان کو جہاں اپنا کیریئر بنانا ہوتا ہے، جہاں اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، فرائض ہوتے ہیں، وہاں یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان ایک خوشگوار زندگی بسر کرے، انسان اپنی لائف کو انجوائے کرے. کیونکہ جب انسان اپنی لائف کو انجوائے نہیں کرتا اور لائف یا زندگی ایک بوجھ بن جاتی اور انسان پریشانی لے کر اٹھتا ہے اور پریشانی لے کر سوتا ہے، تو ایسی زندگی ایک طرف کچھ بہت پروڈکٹیو نہیں ہوتی، دوسری طرف یہ کہ انسان کے لیے مسلسل ایک عذاب بن جاتی. اس سے چھٹکارا حاصل کرنا، اس سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے میں چند ایک باتیں، چند ٹپس دہراؤں گی آپ کے ساتھ کہ جن کی بنا پر ہم آپس میں کسی بھی رشتے میں ہوں، بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، شوہر بیوی کا رشتہ ہو، والدین اور اولاد کا رشتہ ہو، یا کوئی بھی اور رشتہ ہو، اس کو انسان بہتر اور خوشگوار بنا سکتا ہے. بندوں کے ساتھ بندوں کے ریلیشن شپ، انسانوں کے ساتھ انسانوں کے تعلقات اس وقت تک خوشگوار نہیں ہو سکتے جب تک بندوں کا ریلیشن شپ اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق، اپنے مالک کے ساتھ درست نہ ہو. کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں رزق دیا، اسی نے ہمارے لیے پیارے پیارے رشتے بنائے، اسی نے زندگی میں بے پناہ ان گنت نعمتیں عطا کی. تو جب تک بندہ اس کا شکر گزار نہیں ہوتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو وہ بندوں کا بھی صحیح طور پر نہیں کرتا. اس لیے ہم سب کی پہلی اور بنیادی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ سچے ہو جائیں. ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنے رب پر اعتماد بھی کرے، توکل بھی کرے، مشکل میں اسی کو پکارے، خوشی میں اسی کا شکر ادا کرے، اس کی عبادت بھی کرے اور اس کے حکم کے مطابق اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، جن کو عام طور پر ہم حقوق العباد کہتے ہیں. ہم بعض اوقات ایک دوسرے سے بہت محبت بھی کرتے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں، بعض اوقات سسرالی رشتے ہوتے ہیں، لیکن ساری اچھی نیتوں، ارادوں، محبتوں کے باوجود بعض اوقات مشکلات پیش آ جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان ایک زندہ چلتی پھرتی چیز ہے، کوئی اسٹیٹک چیز نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی ایک پتھر یا لکڑی سے بنی ہوئی چیز نہیں کہ اس میں کوئی چینج نہ آئے. ان چیزوں میں بھی ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ رنگ میں، کچھ شیپ میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان انسان ہے، اس کا دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، اس کی اپنی سوچیں بھی ہے، اور ہر انسان ایک انڈیویجول انسان ہے، انڈیویجول بینگ ہے. وہ کسی دوسرے کا ریپلیکا نہیں ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ہے. اس لیے ہر انسان کی اپنی کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں، پریفرنسز ہوتی ہیں، ترجیحات ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، پسند و ناپسند ہوتی ہے. اللہ نے بندے کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے، جس چیز کو حق کہتا ہے، اس کے مطابق وہ زندگی بسر کر سکے. ہر انسان کا مزاج اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے. مرد اور عورت کا آپس میں اختلاف ہے، دونوں کے اندر بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں، پھر اس کے بعد ان کی سوچوں میں، ان کی پرائرٹیز میں فرق ہوتا ہے. بائی نیچر یہ فرق ہوتا ہے، اس کو آپ کوششوں کے باوجود بھی ختم نہیں کر سکتے. مرد مرد ہی ہوتا ہے، عورت عورت ہی ہوتی، چاہے کتنی ہی پڑھ لکھ جائے،
پھر بھی وہ عورت ہی. جتنی بھی اسٹرانگ ہو لیکن چھوٹی سی بات پہ رو دینا اس کی فطرت میں ہے. بعض اوقات بلا وجہ رو دینا. مرد کتنا بھی پڑھ لکھ جائے لیکن اس کے اندر کا ایک شوونزم، اس کے اندر کا ایک مرد، اس کے اندر کا ایک جو اس کی ایک انا ہوتی ہے وہ ختم نہیں کی جا سکتی. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاہل سے جاہل، ان پڑھ سے ان پڑھ، بعض اوقات بالکل مینٹلی آدھی سمجھ بوجھ رکھنے والے، ان سب کے اندر بھی وہ چیز ہوتی، کیونکہ اللہ نے دونوں کو اس طرح بنایا ہے. اب اچھے ریلیشن شپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کے مقام کو سمجھا جائے. مرد کو مرد سمجھ کر معاملہ کیا جائے، عورت کو عورت سمجھ کے معاملہ کیا جائے. اسی طرح ہر انسان کو انڈیویجلی ٹریٹ کیا جائے. کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں سب میں، لیکن کچھ چیزیں ہر انسان کے مزاج میں الگ الگ ہوتی ہیں، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھیوں میں سے جو آپ سے بہت شدید محبت کرنے والے تھے، آپ کے قریب ترین تھے، آپ کی ہر بات ماننے والے تھے، لیکن مزاج کے اعتبار سے بالکل مختلف تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بالکل اور طرح، حضرت عمر کا مزاج بالکل مختلف، حضرت علی کا مزاج اور طرح، حضرت عثمان کا مزاج اور طرح، اسی طرح باقی صحابہ. اسلام نے یہ نہیں کیا کہ ان سب کے مزاج کو کرش کرنے کی کوشش کی ہو یا ان کی جو نیچر ہے اس کو بدل دیا. ہاں، اس میں جو اخلاق اور عبادت اور معاملات کی جو خوبیاں تھی وہ ان کو سکھائی گئی اور ان کے اندر لائی گئی، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر کا جو پروڈکٹیو انسان تھا وہ خوب ابھرا اور انہوں نے زندگی کو بہت بہترین طریقے سے گزارا. خواہ اسلام کے بعد انہیں چند سال بھی جینے کو ملے لیکن دنیا میں وہ بہت کچھ کر گئے. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 23 سالہ زندگی جو نبوت کی زندگی ہے، اس میں حضرت ابوبکر نے سیکھا، 2 سال اور زندہ رہے، کل 25 سال انہیں اسلام کی حالت میں زندگی بسر کرنے کا موقع ملا. آج ہم میں سے بہت سے لوگ 25 سال اسلام میں گزار چکے ہوں گے لیکن ہم نے وہ کچھ نہیں کیا جو کچھ انہوں نے کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ایک طرف تو اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق درست کیا، دوسری طرف انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا، تیسری طرف انہوں نے لوگوں کے مزاج پہچانے اور اس کے مطابق ان سے معاملہ کیا. ہم سب کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کے ریلیشن شپ میں ہو، چاہے ٹیمپرری ہو، جیسے بعض اوقات آپ کی ایک جگہ پوسٹنگ ہوتی ہے، وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا، ہر روز کی میل ملاقات ہوتی ہے، پھر آپ وہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے بھول جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں تعلقات. کبھی آپ کہیں ٹریول اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ پر اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی مجلس میں، جیسے آج آپ یہاں پر آئے، تھوڑی دیر کے لیے سب بیٹھے کہ پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. تو اس طرح انسان کا معاملہ انسانوں کے ساتھ، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، ٹیمپرری ہو یا مستقل طور پر ہو یا فار لائف ہو یا خونی رشتے ہوں، کسی بھی قسم کے ریلیشن شپس ہوں، ان سب میں بہت اہم بات یہ ہے کہ انسان دوسرے کا احترام کرے، دوسرے کو اسپیس دے، دوسرے کے مزاج کو سمجھے، دوسرے کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش نہ کرے، اس کو اپنے ہاتھ میں لینے یا اسے کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرے. ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کیونکہ بائی نیچر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا. تو جب آپ کسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہونے لگے تو پھر آپ فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں اور پھر آپ دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھ سکتے. مثلا ایک ہی گلاس ہوتا ہے اور ایک ہی بوتل ہوتی ہے، لیکن آپ تجربہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیجئے، میز پر ایک گلاس اور ایک بوتل رکھیے اور 3-4 لوگوں کو کہیے کہ آئیے پانی ڈالیے. ہر ایک کے ڈھکن کھولنے کا انداز فرق ہوگا، بوتل اٹھانے کا فرق ہوگا، ڈالنے کا فرق ہوگا، پینے کا فرق ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک مختلف ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جیسے میں پیتی ہوں ایسے ہی دوسرا پیے تو یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. ہر ایک الگ ہے. تو ایز لانگ ایز وہ کسی کو تکلیف نہیں دے رہا تو اس کو آپ ہو بہو اپنا ریپلیکا بنانے کی کوشش نہ کریں. ہسبینڈ وائف کے درمیان میں بھی ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر اس کو قبول کرنا، اس اختلاف کو جو اللہ نے نیچر میں رکھ دیا، اس اختلاف کو جو رنگوں میں رکھ دیا، اس اختلاف کو جو زبان میں رکھ دیا، اس اختلاف کو جو خاندانوں میں اور نسلوں میں رکھ دیا، اس اختلاف کو ایکسپٹ کریں. لینگویج کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی اردو انگریزی کا فرق ہوتا ہے، کبھی پنجابی کے مختلف ڈائلیکٹ ہوتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس کو اس طریقے کے مطابق قبول کرے. جو شخص دوسروں کو
قبول کر لیتا ہے ایز اٹ از کی بنیاد پر، جیسے ہیں ویسے ہی قبول کر لے، تو پھر انسان کے لیے معاملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ فلاں شخص ایسا کیوں نہیں کر رہا جیسا میں چاہتا ہوں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہر بچہ مختلف ہوتا ہے. جو ماں یہ کمپیرزن کرتی رہتی ہے کہ یہ چھوٹا بچہ یہ نمبر 2 جو ہے یہ بھی نمبر 1 کی طرح بہیو کرے تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب وہ دنیا میں آیا تھا حالات اور تھے، اب یہ آیا حالات اور ہیں. حتیٰ کہ اگر گیپ کے ساتھ بچے پیدا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے اور سب سے چھوٹے میں بازو کا زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، فرق ہو جاتا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ میرا بڑا بچہ ایسا نہیں کرتا تھا، یہ پتہ نہیں کیوں کرتا ہے، وہ تو بہت تیز تھا، یہ بڑا سلو ہے، وہ ایسا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے ہر وقت. یا پھر بہن بھائیوں میں آپ کمپیریزن کرتے رہے، میری یہ بہن تو ایسی ہے اور وہ بہن ایسی ہے، میری یہ نند ایسی ہے وہ نند ایسی ہے، فلاں کی ساس تو ایسی نہیں ہے، میری ساس ایسی کیوں ہے، فلاں کے شوہر تو بہت ہی اچھے ہیں اور میرے شوہر تو دنیا کے سب سے نکمے انسان ہیں. اگر اس طرح کی چیزیں انسان سوچتا رہے تو کبھی خوش نہیں رہ سکتا. بھائی وہ ہے، آپ ہیں، وہ ان کا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے. آپ یہ تو کمپیئر کر رہے ہیں کہ وہاں کیا خوبی اور یہاں کیا خامی ہے، یہ بھی تو دیکھیں کہ وہاں کیا خامی اور یہاں کیا خوبی. تو جو انسان اپنے سے چھوٹے کو دیکھتا ہے، اپنے سے کم کو دیکھتا ہے مال میں یا راحتوں میں یا نعمتوں میں، تو اس کی زندگی بڑی خوشگوار گزرتی ہے. لیکن جب انسان اپنے سے بڑے کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیا اور میرے پاس کیا نہیں ہے، تو پھر کیا صورت پیش آتی کہ انسان صرف فرسٹریشن میں زندگی بسر کرتا ہے، صرف غم اور غصے اور تکلیف اور پریشانی میں. اینڈ آف دا ڈے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں نے تو نہیں بدلنا. ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ساری دنیا کو بدل ڈالے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کہتا ہے چلو میں اپنے آپ کو ہی بدلوں. اور تو کوئی نہ بچے بات مانتے، نہ بیوی بات مانتی، نہ فلاں مانتا، نہ فلاں، چلو میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہوں. تو ہر ایک کے ساتھ اگر ہم ایز این انڈیویجول اس کی حیثیت کے مطابق معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ زندگی اچھی گزرے گی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھے لکھے لوگ بھی آتے تھے، ان پڑھ بھی آتے تھے، بدو بھی آتے تھے، دیہاتوں سے بھی آتے تھے، اور انتہائی ذہین اور سمجھدار اور قابل لوگ بھی آپ کے آس پاس ہوتے تھے. لیکن آپ ہر ایک سے معاملہ ان کی حیثیت کے مطابق کرتے تھے، اپنی حیثیت کے مطابق نہیں. کیونکہ آپ تو پیغمبر تھے، آپ کو تو وہی حاصل ہو رہی تھی، آپ کے تو جبریل ساتھی تھے. اس معیار پر اگر آپ لوگوں کو لیتے ہیں تو پھر تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. کہیں دشمن کھڑے ہیں، کہیں منافق ہیں، کہیں سچے مخلص دوست ہیں، کہیں جان نثار کرنے والے ہیں، کہیں محبتیں نچاور کرنے والے ہیں، اور کہیں جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے، انسان کو مختلف لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے. کوئی آپ سے انتہائی محبت کرتا ہے اور کوئی آپ سے انتہائی نفرت کرتا ہے. کوئی آپ کے لیے بہت سی قربانیاں کرتا ہے اور کوئی ہر وقت آپ کو لوٹنے پہ تیار رہتا ہے. کوئی آپ کو دے رہا ہوتا ہے، کوئی آپ سے صرف لے ہی رہا ہوتا ہے. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں اور یہ ہوں گی. اس لیے اچھے ریلیشن شپ کے لیے بہت اہم ہے کہ لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق معاملہ کرے، نہ کہ اپنی حیثیت یا اپنے کیلیبر یا اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھے ریلیشن شپ کے لیے جب کسی کی طرف سے کوئی اچھائی ہمیں پہنچے تو اس کو اپریشیٹ کریں، شکر گزار بنے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کریں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم پر احسان کرتے ہیں، ہمارے بہن بھائی کرتے ہیں، کوئی اور کرتا ہے، ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا تو فرض بنتا تھا. بعض بچے یہ کہتے ہیں ہم نے تو لکھا تھا آپ ہمیں پیدا کریں، آپ نے کر دیا تو بس ٹھیک ہے، اب ہمارا کیا قصور، اب آپ ہم سے چاہتے ہیں ہم ہر چیز آپ ہی کی خوشی کی کریں اور آپ ہی کی مرضی کی، یہ ہم نہیں کر سکتے. ویسے کہ اپنی اولاد ایسی باتیں کر رہی ہوتی. تو بات یہ ہے کہ چاہے ماں باپ ہو، چاہے دوست ہو، کوئی بھی ہو، اپنے برابر ہو، اپنے سے اوپر والا ہو، اپنے سے نیچے والا، کوئی ہم پر کسی قسم کا کوئی بھی احسان کرے تو اس پر شکریہ ادا کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ کہنا، دعا دینا، تھینک یو بولنا، کوئی بھی جو آپ کے کلچر میں یا آپ کے طریقوں یا رسم و رواج کے مطابق ہے. تو جو شخص اپریشیٹ کرنا جانتا ہے وہ اس کی اپریسیشن خود اس پہ پلٹتی ہے، واپس اسی کو اس کی خوشی ملتی. جو شخص صرف شکوے اور شکایتیں کرنا جانتا ہے تو اس کی کڑواہٹ بھی اسی کو ملتی، اسی کو چکھنا پڑتا. الفاظ کو اگر آپ فوڈ سے تشبیہ دیں تو اچھی فوڈ آپ کے منہ میں ہوتی ہے تو کیسا ہوتا ہے زبان پہ ٹیسٹ، مزہ آتا ہے، اور کڑوی ہوتی ہے تو آپ کی زبان پہ کڑواہٹ آپ ہی کیوں آتی ہے.
اچھے الفاظ آپ بولتے ہیں تو مزہ آپ ہی کو آتا ہے، اور برے الفاظ آپ بولتے ہیں تو تکلیف آپ ہی کو ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی زبان چکھ رہی ہوتی ہے اس ذائقے کو، اور آپ کے کان سن رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا منہ بول رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں. وہ دوسروں کے لیے بازو کا تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے لیے ہو چکی ہوتی. تو اس لیے اپریشیٹ کرنا نہ بھولیں. شادی کے بعد بھی لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپریشیٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں، یعنی شادی کے رشتے میں بڑی محبت بھی ڈالی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے رحمت، کیئر اور لو، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ کس طرح دو اجنبی لوگ جو ساری زندگی الگ الگ گزارے ہوتے ہیں، پھر ان کے درمیان اتنی زیادہ محبت اور ایک ریلیشن شپ اچھے پیدا ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تو رکھی ہے وہ محبت، لیکن بندے اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس پیار کو نفرت میں بدل دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اچھے ریلیشن شپ میں محبت کا اظہار کرنا، افیکشن شو کرنا، یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں دوسرا ہمارے دل کی بات خود ہی بوجھ لے، ہمارے دل میں ہے نا محبت، اس کو پتا ہونا چاہیے. اس کو کیوں نہیں پتا چلتا؟ نہیں، بعض اوقات چلتا بھی ہے، لیکن آپ کو زبان سے بھی بولنا چاہیے. بعض اوقات دوسرے کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، صرف پیار کے دو بول چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس میں اگر بخل کر لیں تو پھر دوسرے کی طرف سے کیا توقع رکھیں، وہ کیا کرے ہمارے ساتھ. تو ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بھی محبت کے الفاظ کا ایکسچینج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اپریسیشن، افیکشن، اور اسی طرح ایک دوسرے کے لیے تھینک فل ہونا. لیکن زندگی صرف محبت کا نام نہیں، صرف ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا نہیں، اس میں تکلیف دہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. جیسے دن کے بعد رات آ جاتی ہے تو ویری نیچرل، یہ تو ہوگا. اب کیا کرے؟ ایسی صورت میں انسان صبر سے، عفو درگزر سے، معاف کرنے سے کام لے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہ معاف کر دے، تمہیں بخش دے، تمہاری غلطیوں سے درگزر کرے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دن میں کئی خطائیں کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے، تو ہمیں دوسروں کو بھی معاف کرتے رہنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بھی بہت بخشش فرمانے والا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت دفعہ ریلیشن شپ میں جو خرابی آتی ہے وہ نیگلیجنس سے آتی، سخت الفاظ سے آتی، یا پھر دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی سے آتی. شادی کے بعد ماں باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتے ہیں تو پھر انہیں ٹائم دینا چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لیں. بعض اوقات بچے بہت ارلی سٹیج میں، چونکہ ماں باپ سے ساری زندگی محبت اور اچھے اچھے مشورے ملے ہوتے ہیں، تو وہ پھر چھوٹی موٹی مشکل میں بھی ماں باپ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے مشورہ لینا چاہتے ہیں. ماں باپ ہر رشتے میں بیلنسڈ ویو بعض اوقات رکھتے ہیں، لیکن اولاد کے معاملے میں بہت مشکل سے ان بائسڈ ہوتے ہیں، ہمیشہ باعث ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، غلطی نظر نہیں آتی. تو وہاں پر پھر بعض اوقات ہم پیار میں یا محبت میں جو اچھا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں وہ الٹ دے رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہیے ہوتا ان کو اس وقت جو ہم دے رہے ہوتے ہیں. اس وقت ان کو بعض اوقات ڈسپلن کرنا بھی، یا صبر سکھانا بھی، یا معاف کرنا، یا اور اس طرح کی اچھی نصیحتیں کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس لیے شادی کے بعد میاں بیوی کے معاملات میں مداخلت کم سے کم کرنی چاہیے، الا یہ کہ وہ خود کہیں کہ ہم دونوں کو اکٹھے سمجھائیں کچھ، یا بتائیں، یا اپنا پرابلم اکٹھے لے کر آئیں، الگ الگ ٹریٹ نہ کریں. اور یہ دونوں کے لیے، لڑکی والوں کے لیے بھی اور لڑکے والوں کے لیے بھی. کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہم لڑکے والے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم دوسرے کے معاملے میں، بچے کے معاملے میں مداخلت کریں. نہیں، ان کو بڑا ہونے دیں، ان کو میچور ہونے دیں. وہ لڑیں گے بھی، وہ آپس میں پھر ٹھیک بھی ہو جائیں گے. بعض اوقات بچے لڑ کے ماں باپ کو بتا دیتے ہیں، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ آپس میں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ رو رہے ہوتے ہیں اور وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو تھوڑا ان کے حال پر بھی چھوڑ دیں. اور آگے چونکہ انہوں نے اکٹھے زندگی گزارنی ہے، زندگی تو ہر روز نئے نئے ڈیسیژن لینے کا نام ہوتی ہے. اگر ہم نے ان کو خود ڈیسیژن لینا نہیں سکھایا تو پھر ہمارے لیے بہت ذمہ داریاں بڑھتی بھی جائیں گی اور مشکلات ہوتی جائیں گی. بہت سے گھر جو ٹوٹتے ہیں، بہت سے ریلیشن شپ جو خراب ہوتے ہیں، بہت سے گھر جو ٹوٹتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو اس میں دراصل دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی ہوتی. اچھا، یہ ہوتی کیسے؟
چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے سے پوچھی جاتی. اچھا کیا کھایا تھا, کیا پکایا تھا, کس ریسٹورینٹ میں گئے تھے, کھانا کیسا تھا, کیا آرڈر کیا تھا, وغیرہ وغیرہ. اچھا پھر ہم کمپیئر کرنے لگتے, او ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم نے تو اتنا اچھا وہ فلاں کام کیا, تو ہمارے بچے بےچارے ان کو تو وہ سب ملا ہی نہیں جو ہمیں ملا تھا. تو ہم پھر سمجھتے کہ شاید وہ محروم ہو گئے, حالانکہ ان کی زندگی میں اور کوئی ایسی چیزیں آئیں گی جو ہماری زندگی میں نہیں تھی. یا پھر شادی کے بعد جب بچوں کی شادی کا وقت آتا ہے تو اس وقت تک ماں باپ اسٹیبل ہو چکے ہوتے ہیں, تبھی وہ اس وقت شادی کرتے ہیں نا کہ اب ہم شادی کرنے کے قابل ہو گئے. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ بچے بعض اوقات یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیسے رہتے ہیں یا ان کا کیا اسٹیٹس ہے, اور لڑکی کو ایک دم اتنے اونچے اسٹیٹس سے ذرا نیچے آنا پڑتا ہے کیونکہ لڑکا کی ابھی نئی نئی جاب لگی ہے تو وہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا, نہ اس کی وہ گاڑی ہے, نہ اس کا وہ گھر ہے, نہ اس کے لیے وہ سب کچھ افورڈ کر سکتا ہے. تو بعض اوقات خواتین پھر بہت جلدی پریشان ہونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شاید ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے اور ہمارا حال خراب ہو گیا ہے. ایسے میں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے, اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے اس وقت سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, ان کے اس ایج سے کمپیئر کرنا چاہیے وہ وہاں رہتے تھے. اور آپ یقین کیجئے کہ ہمارے بچے ہم سے بہتر حالت میں ہیں, کیونکہ اوور آل الحمدللہ اوور آل دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہم ہر وقت پاکستان کو بھی برا بھلا کہتے رہتے ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں, وہ نہیں. لیکن ہم سوچیں کہ جب ہماری شادیاں ہوئی تھی یا ہمارے اور تھوڑا سا پیچھے, تو اس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا جو اس وقت ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم نے پھر بھی ایک مطمئن زندگی بسر کی, اور آج بچوں کے اندر بے صبری, کیونکہ ہم نے اتنے پیمپرنگ کر دی ان کی, اتنا لاڈ پیار دے دیا ہے کہ وہ کسی چھوٹی چیز پہ کمپرومائز کرنے کو بعض اوقات تیار ہی نہیں ہوتے. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے, اور یہ بھی دونوں طرف سے ہوتا ہے. ایکسپٹ کس سینس میں؟ اس سینس میں ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس ہم سے بہتر کیا ہے یا ہم سے کم کیا ہے. کچھ چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس ہو لیکن ان کے پاس ہوتی نہیں, کچھ چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر نہ ہو اور وہ ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں وہ جو بھی ہیں اس کے مطابق ہی ان کو لیجئے, اور ان کی پہچان کے لیے صبر سے کام لیجیے, کیونکہ جب ہم پہچان جائیں گے تو پھر معاملہ آسان ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اکنالج کرنا, دوسروں کو امپورٹینس دینا, دوسروں کی شناخت کرانا ضروری ہوتا ہے. ایسا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی شادی ہو کر آتی ہے اور لڑکے والے جو ہیں وہ اپنے خاندان میں اپنی دلہن کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے مختلف پارٹیوں میں, شادیوں میں, مختلف گیدرنگ میں لے جا رہے ہوتے ہیں. وہاں لڑکی کے بعض کو جانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا, وہ سے بہت بور جگہ ہوتی. اب وہ دیکھتی سارے ہنس رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, میرے انٹرسٹ کی یہاں کوئی بات نہیں, میری یہاں کوئی دوست نہیں, میرے جاننے والا کوئی نہیں. تو ایسے میں اس کے جذبات سمجھنے چاہیے کہ اسے ہماری توجہ کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ یہاں اب اس کو ایک طرح سے سپورٹ چاہیے, مورل سپورٹ چاہیے, تاکہ وہ اس خاندان میں ایڈجسٹ ہو جائے. اب نے دیکھا کہ جیسے وہ مشہور مثال ہے کہ جب پودے کو ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ لگاتے تو مرجھا جاتا ہے پہلے, پھر وہ جڑ پکڑتا ہے, لیکن پھل وہ جب ہی لاتا ہے جب اسے دوسری جگہ لگایا جائے. اگر وہ ادھر ہی پنیری اس کی لگی رہے تو کبھی پھل پھول نہیں لائے گی وہ چیز. تو ایک عورت کے پھلنے پھولنے کے لیے ایک دوسرے گھر کی ضرورت ہے اس کو, اس کی زندگی میں ایک بہت میجر چینج آتا ہے, اور اس میں اس کو مشکلات بھی بہت ساری ہوتی ہیں, اور یہ انڈرسٹوڈ ہیں. اور اوور آل بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. زندگی کا وہ ایک آئیڈیلسٹک وہ جو اپروچ ہے نا, ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ زندگی ایسے ہونی چاہیے, گھر ایسا ہونا چاہیے, شوہر ایسا ہونا چاہیے, گاڑی ایسی ہونی چاہیے, فلاں چیز ایسی فلاں. تو جب ہم اس خیالی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں تو جب حقیقت میں کچھ بھی اس کے خلاف ہوتا تو ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے میں ریالٹی کو ایکسپٹ کرنا اور اسے قبول کرنا اور اس کے ساتھ نباہ کرنا اور اس چیز کو بہت بڑا ایشو نہ بنانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ انسان جب کسی خاندان میں جاتا ہے تو بعض اوقات کچھ لوگ اس سے بہت آگے ہوتے ہیں, کچھ اس سے پیچھے بھی ہوتے ہیں. اب جو ہم سے بہت آگے ہیں, مال و دولت میں ہے یا علم میں ہے یا کسی ڈگری میں یا کسی اور چیز میں ہے, تو ان کی اس بڑائی کو بھی ایکسپٹ کر لیں کہ وہ ہیں. اسے کوئی انسان چھوٹا نہیں بنتا کسی کی بڑائی ایکسپٹ کرنے میں. اور جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کے مقابلے میں بڑا بن کے نہ دکھائیں, بلکہ ان کو اسی طرح شفقت اور محبت سے ان کو بھی مورلی اپ کرنے کی کوشش کریں. کسی سے حسد نہ کریں. بعض اوقات دیورانیاں, جٹھانیاں, نندیں اور بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے پھلے پھولے ہوتے ہیں, اس گھر میں قدم جما چکے ہوتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں, اور پھر بعد میں آنے والا بعض اوقات محسوس کرتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, مقام نہیں ہے, اور ان کے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں, اور میرے میاں کے پاس یہ کیوں نہیں.
اور اس جلن میں اور کڑھن میں اپنی جو ملنے والی خوشیاں ہیں، یہ ایک نئی زندگی، اس کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا. تو ایسے میں خاندان کے اندر کسی کے پاس کچھ بھی ہو، اللہ نے اس کو دیا، اللہ اس کو مبارک کرے. اللہ نے ہمیں جو دیا ہمارے لیے وہ بھی بہت ہے. اور خاص طور پہ جب انسان آخرت پہ نظر رکھتا ہے تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور نقصان یا کمی بیشی اس کو بہت بودر نہیں کرتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مختلف خراب چیزوں کو، غلط چیزوں کو، انسانوں کے غلط رویوں کو ہم ٹھیک ضرور کریں، لیکن جو چیز ٹھیک نہ ہو اس کو ویسے ہی ایکسپٹ کر لیں. بہت ساری چیزیں ہم نہیں چینج کر سکتے، ہم خود کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. مثلا آج کل موسم ہے، ٹھنڈا ہے، سردی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کپڑے پہن لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریول کرنے کے لیے وقت سازگار نہیں ہے، فوگ ہے صبح بہت، تو ہم گاڑی تیز نہیں چلاتے، آہستہ چلاتے ہیں. خود کو ایڈجسٹ کرتے ہیں نا. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ کوئی طریقہ کریں کہ ساری فوگ ہٹا دیں، نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں چینج نہیں ہو سکتی، دے آر دیئر. ہمیں راستہ بدلنا ہے. بازو کو سڑک پہ جاتے جاتے بیچ میں ایک بہت بڑی کوئی چیز آ سکتی، کوئی درخت آ سکتا ہے، کوئی چٹان آ سکتی، تم کیا کرتے ہیں؟ سائڈ سے ہو کے گزر جاتے ہیں. زندگی کے سفر میں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ انسان جس بھی طرح، جہاں بھی چھوٹی بڑی کوئی مشکل آئے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. بندوں کو سنانے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سنائے، کیونکہ وہ ہر حال میں سنتا ہے اور ہر وقت جاگتا ہے، اور اس کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی. بندوں کو سنانے کے لیے تو ویٹ کرنا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے. اس لیے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں. بعض اوقات انسان کچھ حل نہیں کر سکتے ہوتے، اللہ سے دعائیں کریں، ذکر اذکار کریں. قرآن مجید میں آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو. جب انسان اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم آتے ہیں، چل کے جو آتا ہے، جو دوڑ کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف آتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خود بھی ایک طرح کسی سے ہو جاتی ہے تو انسان اس کو معاف کرے. اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہو تو اس کو مزید کور کرنے کی بجائے یا اس پہ جھوٹ بولنے کی بجائے یا اس سے یہ سوچنے کی بجائے کہ میں اسے ایکسپٹ نہیں کر سکتا، دوسرے کو سوری کر لیں. سوری کرنے سے بہت سے معاملے آسان ہو جاتے ہیں. کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن آگے بڑھ کر اقرار کر لیں تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ دوسرے کا دل بھی صاف ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دے. بعض اوقات دوسرا شخص اپنے کسی ایشو میں پریشان ہوتا ہے، مثلا ہسبینڈ ہے، معلوم نہیں اس کی جاب پر، اس کے کام میں کیسی کیسی اس کو ٹینشن ہے، ادھر سے ٹیکس کے حساب ہے، ادھر سے کچھ اور مسئلے ہیں، ادھر سے ویجز دینے والی. اب وہ اتنی ٹینشن لے کے گھر آیا اور گھر میں کیا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو اچھی طرح ویلکم کرے. اور بیوی کیا چاہتی ہے کہ میں سارے دن سے تھکی ہوئی، مجھے اچھی طرح اسمائلنگ پرسنالٹی چاہیے. لہٰذا اس طرح کے کلیش میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف چھوٹے چھوٹے باتوں سے شروع ہو کر بعض اوقات تعلقات کی خرابی کا باعث بنتے بہت بڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے صبر و تحمل سے کام لینا، حکمت سے کام لینا، اسپیس دینا، تھوڑا انتظار کر لینا، تھوڑا صبر کر لینا، اللہ سے مدد مانگ لینا، اور زندگی کی گاڑی کو چلائے رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ عطا کرے، ہمیں حکمت عطا کرے، ہمیں اتنا بڑا دل دے کہ ہم دوسروں کو معاف کر سکیں، اتنا بڑا دل دے کہ دینے والوں میں سے ہوں نہ کہ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھنے والے، ہم معاف کرنے والے ہوں نہ کہ ہم انتظار کریں کہ کوئی ہم سے آ کے سوری کرے. اور جب ہماری نظر آخرت پہ ہوگی کہ یہ دنیا تو جلد ختم ہو جانی ہے، اس کے غم بھی ختم ہو جانے، خوشیاں بھی ختم ہو جانی، تو نہ کسی خوشیاں والے کی خوشی سے ہمیں کوئی حسد جالسی ہوگی اور نہ کسی غم والے کا غم ہمیں بہت پریشان کرے گا یا اپنا کوئی غم، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم سب اس دنیا سے جانے والے ہیں. تو ہر دن کا اختتام ہوتا ہے، ہر زندگی کا اختتام ہوتا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اصل زندگی شروع ہوگی. جب وہ زندگی شروع ہوگی تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. دنیا میں ہر عمل، ہر کام دراصل اس دن کی تیاری کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہر دن اتنا اچھا گزارے کہ واقعی اس کے بدلے میں جو دن آخرت کے ہمیں ملے وہ بہت خوبصورت ترین دن ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب دعا کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے ہمیں عمل کرنے والا بنا. اللہ ہمارے دلوں کو خوبصورت بنا دے, ہماری سوچوں کو خوبصورت بنا دے. اللہ ہمیں انسانوں کے اندر ان کی خوبیاں نظر آئیں, ان کے عیب نظر نہ آئیں. اللہ ہمارے لیے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا بہت آسان کر دے. یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ یہ جو بچوں کی شادی ہو رہی ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ ان کے اوپر سایہ فرما, اور اپنی رحمتوں کے ساتھ ان کو ہر تکلیف اور دکھ اور پریشانی سے محفوظ رکھ. یا اللہ یہ بچے اپنی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. یا اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمانا. اللہ ان کی نسلوں میں خیر جاری کر دینا, ان کے گھروں میں رحمت اور برکت نازل فرمانا. یا اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنائیں ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے انہیں قبول فرما. یا رب العالمین ہم سب کے بچوں کو ہدایت دے, انہیں صحت اور تندرستی اور ایمان کی دولت نصیب فرما, انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا رب العالمین جو نماز نہیں پڑھتے انہیں نماز کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو کسی بھی برائی یا تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہے یا اللہ ان کی تکلیفیں برائیاں اور پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور خوشیاں پیدا فرما. یا اللہ اپنا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بنا. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو, اس دنیا سے خیر و عافیت کے ساتھ رخصت ہو, اور جب تجھ سے ملے تو ہم سے راضی ہو جائے. تو ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. اللہ جنت الفردوس کو جگہ عطا فرمانا, صالحین کی صحبت نصیب فرمانا. یا اللہ دنیا اور آخرت میں نیک دوست عطا فرمانا. یا اللہ تو ہمارے بچوں کی حفاظت فرمانا, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان اور تقوی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.